جی ویلکم بیک خواتین و حضرات. آج جیسا کہ آپ کو ہم نے بتایا کہ ہمارا موضوع کل والا ہی ہے اسلامی جمہوریہ ایران کے اسلامی انقلاب کی 36ویں سالگرہ جو کہ آج منائی جا رہی ہے. آپ کو ایک اطلاع دیتی چلوں کہ آپ سے معذرت چاہتے ہیں کہ آج ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے ہمیں فون نمبر جو ہے وہ تھوڑا چینج کرنا پڑا ہے. آج آپ جو فون ہے اس پہ ایک اور نمبر آپ کو ہم بتائیں گے, آپ یقیناً اس پہ کال کر سکیں گے اور ہمارے ساتھ شریک ہو سکیں گے اس پروگرام میں, کیونکہ آپ کے بغیر تو یہ پروگرام بالکل بھی سجتا ہی نہیں ہے. آپ کی گفتگو, آپ کی جو رائے ہے وہ ہمارے لیے بہت محترم ہے. ابھی تھوڑی دیر میں آپ سکرین پہ وہ شاید نمبر دیکھ سکیں گے جو جس پہ آپ کال کر سکتے ہیں. آپ سے التماس ہے کہ آپ پلیز اس نمبر پر کال کیجئے اور اپنی گفتگو اور اپنی رائے سے جو ہے وہ ہمیں اس کا جو ہے اظہار کیجئے. آج ایران کے یہ صرف انقلاب, اسلامی انقلاب صرف ایران کے لیے ہی نہیں تھا بلکہ اس نے اسلام کا ایک رخ ہی بدل دیا. جب ایران میں یہ انقلاب آیا اور لوگوں کو احساس ہوا کہ اسلام میں کتنی طاقت ہے, اسلام کتنا طاقتور ہے, اور اسی طرح جب اسلام کی آپ کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اختلاف و تفرقہ شیطان کی طرف سے ہے اور اتحاد وحدت رحمان کی طرف سے ہے. یہ وہ شخصیت تھی, امام خمینی وہ شخصیت تھے جنہوں نے بہت ہی سادہ زندگی گزاری, بہت ہی سادگی سے اپنی زندگی گزاری اور کسی بھی بڑی طاقت سے کبھی خوف زدہ نہیں ہوئے. جب اسلام انقلاب کے دوران ان کو تکلیفیں پہنچائی گئیں, ان کو جلا وطن کیا گیا اور انہوں نے بہت ہی ہنسی خوشی جو تھی یہ تکلیفیں برداشت کیں صرف اللہ کے لیے, اللہ کی دین کی خاطر. بالکل اسی طرح سے انہوں نے پیروی کی امام حسین علیہ السلام کی, جنہوں نے اپنے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا, اپنے مال و دولت, جان اور اپنے تمام ساتھیوں اور گھر والوں کی جو قربانی تھی وہ پیش کی. اسی طرح امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ قربانیاں پیش کیں جو انہیں جلا وطن کیا گیا. ان کو پیرس میں رہنا پڑا, اس کے علاوہ ان کو 11 سال جلا وطن کیا گیا. اور ان کی لیکن دیکھیے کہ آپ جو بات تھی, ایمان کی بات تھی وہ ثابت ہو گئی, جو حق کی بات تھی وہ ثابت ہو گئی, اور اسلام جو ہے وہ اس اچھی طریقے سے ایران میں آیا کہ اس کی اب دوسری مثال کہیں نہیں ملتی. تو ظفر بھائی سے اس بارے میں کچھ گفتگو کرتے ہیں. جی ظفر بھائی, آپ اس اسلامی انقلاب کی آج سالگرہ ہے جی. اور بہت جوش و خروش سے مسلمان اس کو منا رہے ہیں, خاص طور پہ ایران میں اس کے لیے بہت اہتمام کیا جا رہا ہے, تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی بالکل, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً آج ہم سب دوستوں کو, احباب کو, ناظرین کو اس موقع پہ ایرانی انقلاب اسلامی کی جو ہے سالگرہ, اس پہ مبارکباد سب سے پہلے پیش کرتے ہیں. اور یقیناً آپ نے ٹھیک کہا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی صعوبتیں اپنی زندگی میں برداشت کی, جلا وطنی جو قبول کی, اور اس کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اپنا جو ہے مقصد جو ہے اس کو ہمیشہ اس پہ جاری و ساری رہے اور اس پہ کام کرتے رہے. اپنی اولادیں جو ہیں وہ آپ نے قربان کی. تو میں یہ چند پہلو جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں, وہ جو انقلاب 36 سال پہلے آیا تھا اس کے کچھ چند پہلو جو مجھے ملے ہیں, میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ انقلاب آ گیا, جب یہ انگریز حکومتیں جن کے اثر سے, جن کے اثر و رسوخ سے وہ اس نظام کو چلا رہے تھے, ظلم و جبر و بربریت کے نظام کو اور بے حیائی کے نظام, میں بالکل صاف لفظوں میں کہوں گا کہ عجیب نظام تھا. کوئی کسی قسم کا کسی کو کوئی تحفظ نہیں تھا, بالکل ہر چیز پامال تھی, عیاشی تھی, شراب خوری تھی. لیکن جب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جب نظر کرم کی تو امام خمینی جیسا ایک رہنما وہاں پیدا ہوا, اور انہوں نے واقعی اپنے کردار سے, اپنے گفتار سے اور اللہ کے کرم سے انہوں نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایرانی مہینے میں سب سے پہلی جو نماز وہاں پہ آج سے جب یہ انقلاب آیا تو یہ سب سے پہلی نماز جو ہے وہ ایک ایرانی, ان کا ایک شمسی اور بجدی کہوں گا شمسی نظام تھا جس کے تحت انہوں نے وہ اپنے نظام کو وہ چلاتے تھے. تو مردات کی
5 तारीख को 1358 में हिजरी में ये पहली नमाज जो है, नमाज जुमा जो है, तेहरान की एक यूनिवर्सिटी में अदा की गई। तो इस नमाज की जो पढ़ाई वो वहाँ के मरहूम आयतुल्ला सैयद महमूद तालकानी थे जिन्होंने ये नमाज पढ़ाई थी। और आप समझते हैं, आप जानते हैं, मुझसे बेहतर यकीनन आप इल्म रखते हैं और आगाही रखते हैं कि क्योंकि मैंने जो पढ़ा है, अल्लाह जाने वो 2500 साल है, मैंने जो किताब में पढ़ा है वो 2500 साला शहनशाह निज़ाम जो था उसको ख़त्म किया इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने। तो ये 20वीं सदी के आखिर में ये जो है ईरानी इनकलाब आया और जिससे दुनिया का जो है वो तख्ता बदल दिया। और तभी से ही जो है वो बजदी शमसी जो कैलेंडर था उसका ख़ात्मा हुआ और इस्लामी कैलेंडर को मुतारफ़ किया गया। तो हम तो कुछ कॉल तो नहीं है अभी, तो हम इंतज़ार ही कर रहे हैं। आज तो मैं समझता हूँ थोड़ा मुश्किल ही होगा क्योंकि मोबाइल नंबर हमने आपको दिया है, तो हम ये आप उम्मीद करते हैं। ज़फ़र भाई, अभी मुझे कंट्रोल रूम से मालूम हुआ है कि हमारी जो फ़ोन लाइन है वो बिल्कुल दुरुस्त हो गई है। आप अपने पुराने और शनासा नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, वही पुराना नंबर है हमारा, आप इस पर फ़ोन कीजिए और आज हमारे साथ इस्लामी इनकलाब की सालगिरह को मनाइए। जी, तो मैं यही बात कर रहा था कि मुल्क में फिर बजदी निज़ाम को बजद्दी कह लें या शमसी निज़ाम को कह लें, उसके मुताबिक वो सिलसिला चलता था और उसका और जो असरात हैं वो पूरी दुनिया पे उसके असरात मुरतब हुए, जिसका ख़ास करके मैं अपने मुल्क का, जहाँ के हम रहने वाले हैं, मैं वहाँ का ज़िक्र करूँगा कि वहाँ पे बहुत निज़ाम बदला। अब देखें कि पाकिस्तान में ऐसा एक सिलसिला चल पड़ा है, ऐसा इबादत का सिलसिला चल पड़ा है कि मैं देखता हूँ कि हर घर में, हर मस्जिद में, हर इमाम बारगाह में यानी जो महाफिल जो हैं और दुआए कुमैल जो पढ़ी जाती है, हदीस किसा जो है वो पढ़ी जाती है। मुझे याद है कि क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब अगर कुछ 10, 20, 25 साल पहले हम चले जाएं तो ये चीज़ें बिल्कुल हमारे सिस्टम में, जो ख़ास करके हमारे अहले तशी भाई हैं, उनके सिस्टम में नहीं थी। तो अब ये देखें उसका ये फ़ायदा हुआ कि उसके एहतमाम से अब घरों में, मसाजिद में, हमाम बारगाहों में, जहाँ जहाँ भी मतलब ये जो है ये हदीस किसा और ये इबादत की जो नूरानी महाफिल हैं इनको रखा जाता है और उससे फैज़याब हुआ जाता है। क्योंकि ये हदीस किसा जो है और हदीस ये दुआए कुमैल जो है, ये एक इंसान की, ये सारा उन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का पाकीज़ा ज़िक्र है कि उसमें जो जब लोग वो लफ्ज़ बलफ्ज़ और तर्जमे के साथ उसको जब सुनते हैं तो उससे आपकी ज़िंदगी में बहुत बेहतरी आती है और ये चीज़ें हमारे लिए बहुत मुफीद हैं। तो ये एक बहुत बड़ा असर जो है हमारे निज़ाम ज़िंदगी पे, ख़ास करके पाकिस्तान में शिया दोस्तों, शिया भाइयों और शिया कम्युनिटी के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हुआ है कि ये रुझान जो बड़ा है इन महाफिल का, ये बहुत खुश आइन है। तो आप भी अगर कुछ आपके पास है कुछ कहने को तो ज़रूर कहिएगा। जी, तो मेरे पास एक कॉल है जो कि इमाम अली से फरमाया गया कि आप मैं ये बीच में आपके इसके कॉल भी शेयर करती जाऊंगी, फिर आपको इससे आगे हम गुफ्तगू लेकर चलेंगे। मेरा ख्याल है कि पहले कॉल है, हम कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी बहन को, ज़फ़र भाई अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अली लंदन से खुशामदीद कहते हैं आपको। जी खुशामदीद भाईजान, वेलकम टू द शो। जी फरमाइए आज के, क्योंकि कल कुछ तशना रह गए थे हमारे सामीन नाजरीन, तो आज हमने इसलिए उसको दोबारा उसको एक्सटेंड कर दिया है ताकि वो बखूबी आज दिल भर के अपनी जो है अपने ख्यालात का इजहार कर सकें। तो आप कीजिएगा प्लीज़। बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छी बात हुई कि आज दोबारा रिपीट हो रहा है। तो इसके लिए मैं कुछ कहूँगा। अच्छा हुआ कि मेरी बहन कंट्रोल रूम से इंस्ट्रक्शन मिलती हैं कि अगर वो अपना ये जो लेफ्ट साइड का पल्लू है वो बाजू पे रख लें, क्योंकि रिफ्लेक्ट हो रही है कोई चीज़ तो उसमें से पिक्चर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कंट्रोल रूम वाले ज़्यादा जानते हैं। एनीवे शायद ये ग्लास आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है। हेलो, जी जी जी, सुन रहे हैं हम आपको। अच्छा, तो बात यह है कि पहली बात तो है कि जो लोग इनकलाब
جنہوں نے لایا دنیا میں اور جو ابھی انقلاب کی تیاریاں کر رہے ہیں، جو چاہتے ہیں جی کہ بالکل یہی اسی پاس کو اپنا اس کو جاری رکھا جائے، جس طرح امام حسین علیہ السلام کا مشن تھا اور اسی کو آگے لے کے چلے، امام خمینی لے کے چلے. تو جو لوگ ابھی زندہ ہیں وہ چاہتے ہیں، جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی ایک میسج ہے. 2 اشعار پڑھوں گا، جی بالکل ڈیڈی نے لکھے ہوئے جی ہیں، عرض تو اس کے کیجیے. بعد پھر میں آپ سے بات کروں گا. تو یہ میسج میں ان کو دینا چاہتا ہوں جو انقلاب چاہتے ہیں دنیا میں، اور ان کو یہ راستہ بتا دیتا ہوں کہ وہ جگہ کون سی ہے، کس کو فالو کرو گے اور آپ کو انقلاب کی اس کی کمپلیشن کر سکو گے. بالکل جی عرض کیجیے. جی فرمائیے. جی اسی کی سر فرازی ہے، بلند اس کا پھریرا ہے. اسی کی سر فرازی ہے، بلند اس کا پھریرا ہے. جلستی ریت پر اپنا لہو جس نے بکھیرا ہے. اسی کی سر فرازی ہے. ماشاء اللہ. حسین 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 ابن علی سے ہم نے یہ ادراک پایا ہے. حسین ابن علی سے ہم نے یہ ادراک پایا ہے. شناسان حق آخری کربل ہی ڈیرا ہے. اسی کی سر فرازی ہے. تو جو دنیا میں اپنا ظفر بھائی، جو دنیا میں آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں، اگر امام حسین علیہ السلام کا جو کربلا کا ڈیرا ہے، اگر اس کو فالو نہیں کرو گے تو انقلاب نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے. اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، چاہے میرا ہندو بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے، کرسچن ہے، بدھسٹ ہے، بلا تفریق اس کو یہ کربلا کا میسج جب تک اپنی زندگی میں اس کو الف بے شروع ہوتی ہے، اگر وہ درس نہیں لیں گے تو خدا کی قسم آج وہ انقلابی لوگ لکھ لیں بار بار لکھ لیں کہ آپ دنیا میں انقلاب نہیں لا سکتے. اور اس کی کنٹینیوشن کے لیے کربلا کا میسج جانا چاہیے بلا تفریق. جس طرح ایران کا جو انقلاب ہے آیت اللہ خمینی کا، اس کو ایک وہی میں کہہ رہا تھا، اس کو یہ ٹائٹل مت دے دیں کہ اسی کو ایک مخصوص طبقے کے لیے یا مخصوص کمیونٹی کے لیے مخصوص کر دی جائے. اس کو اب وہ بلا تفریق اس کو عام لوگوں میں پھیلانا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی جو دنیا میں جو قتل و غارت ہو رہی ہے، جو بھوک ہے، جو بچے مر رہے ہیں، میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، یقین جانیے بچے مر رہے ہیں بھوک سے. نو میڈیسن، نو فوڈ، نو واٹر. یہ تو کوئی بات نہیں میری اپنا میری بہن، ہم یہ برداشت کر لیتے ہیں. یہ چیزیں محمد علی برداشت کر لے گا. یقین جانیے کہ جب رات کا اندھیرا ہوتا ہے میری بہن، وہ بھوکے بچے یا جو بچیاں ہیں فٹ پاتھ پہ جب لیٹتی ہیں، میں لاہور کا بھی بتاتا ہوں اور دنیا کے بھی واقعے بتاتا ہوں. بھارت میں چلے جائیں، پھر کیا ہوتا ہے، جو لوگ یہ جو اللہ اکبر، میں وہ بات کیسے کہوں کہ وہ جو حوث جو اپنا ان کو سیکشل بیوز کرتے ہیں، ان لوگوں کو، ان بچیوں کو، وہ بھوک سے لیٹی ہوئی ہے میری بہن، بچہ وہ بھوک سے بلک رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دو. اور رات کو وہ درندے جو ہے اس کو فٹ پاتھ کے اوپر اس کی عزت کو پامال کرتے ہیں. یہاں تک انسانیت پہنچ چکی ہے. اے خدا کے بندو، اگر تم چاہتے ہو کوئی انقلاب لانا چاہتے ہو، یہ ٹیلی فون سے انقلاب نہیں آئے گا، یہ پروگراموں سے انقلاب نہیں آئے گا. یہ کربلا کا جو 10 ہم کے مل چکا ہے، ہم کو پریکٹیکلی، اور آیت اللہ خمینی صاحب پریکٹیکلی میدان میں اترے تھے. انہوں نے پریکٹیکل میدان میں اترے اور وہ اس چیز کو حاصل کیا. اگر وہ شو کر کے یا اپنا محمد علی فون کال کر کے صرف یہ سوچے گا میرا حق ادا ہو گیا ہے، نو وے. مجھے پریکٹیکلی اترنا پڑے گا اس میدان میں، اور انسانیت کی بقا کے لیے ہم کو کربلا کا میسج بلا تفریق
ہر گھر میں پہنچانا پڑے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے پھر وہی جو میسج جو میرا امام چھوڑ کے گیا تھا کربلا کے اندر وہ پھیلے گا دنیا کے اندر، اور یہ پھر دنیا کے اندر پیس ہو جائے گا. میرے بھی بچے سیف ہوں گے، آپ کے بھی بچے سیف ہوں گے. تو میں تو اس پریکٹیکل میدان میں، یہ جو ابھی میری بہن 2 مہینے سم تھنگ رہ گئے ہیں، میں یقین جانو کہ میں نے 500 پاؤنڈ سیو کیا ہے نامینیشن پیپر کے لیے، جو اس کی سیکیورٹی ہوتی ہے، دوں گا، میدان میں اتروں گا اور میں اپنا نظریہ پھیلاؤں گا اور بتاؤں گا چاہے میں ون ہوں یا نہ ہوں. کیوں کہ یہ مت سوچے کہ محمد علی جب اگر اس الیکشن میں پاؤں رکھے گا تو اس کا یہ گارنٹی ہے کہ میں ون ہی ہوں. نہیں، میں نے اپنی کنٹریبیوشن کرنی ہے. آپ نے ووٹ دینا ہے، میں نے اس کے لیے کھڑے ہونا ہے، آپ نے بھی کھڑے ہونا ہے. تو پھر دنیا کہیں جا کے چینج ہوگی. گھر بیٹھ کے ٹی وی دیکھ کے تقریریں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، پریکٹیکل کے لیے نکلنا پڑے گا. تھینک یو ویری مچ میری بہن ٹائم دینے کا. میں نے تو آج کچھ پاکستان کے لیے بھی سوچا تھا، لیکن آج کا آپ کا ٹاپک ہے انقلاب کے اوپر. یہ باقی جو کل بات آج کرنی تھی وہ میں انشاءاللہ تعالی زندگی رہی بشرط زندگی میں کل آپ سے بات کروں گا. تو کربلا زندہ باد. جزاکم اللہ خیر میری بہن ٹائم دینے کا. بہت شکریہ محمد علی بھائی. یقیناً انفرادی کوششوں کے بعد ہی اجتماعی جو ہے وہ قربانیاں سامنے آتی ہیں. ہم میرا خیال ہے نئی کال جو ہے وہ ڈراپ ہو چکی، تو چلیں آ جائے گی کال، ایسی بات نہیں ہے. یقیناً کال تو وہ بالکل منتظر ہیں ہم اپنے ناظرین کے کہ وہ ہمیں آج ہمارے ساتھ مل کر منائیں اسلامی انقلاب کی 36ویں سالگرہ. جی ظفر بھائی کالر آ گئے. جی ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میری بہن کو ظفر بھائی کو یا علی مدد. یا علی مدد جناب، بہت شکریہ. جی میں ظفر عباس ملیشیا سے عرض کر رہا ہوں. جی 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 ایک رباعی سنانا چاہتا ہوں. جی جی بالکل ضرور سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاسد رہے سید جو عابد کبھی بنتے نہیں. ماشاء اللہ. اچھا. لاکھوں پتھر کعبے میں رکھ اسود کبھی بنتے نہیں. بالکل ٹھیک. توڑے رہے جو بے کفن سعادات خود سعادات ہے. تطہیر جن کی شان میں ان کے لیے سلوات ہے. ظفر بھائی ہم نے اگلے دن بھی عرض کی تھی، مہربانی فرما کر 2-3-4 منٹ نکال کر قبلہ و کعبہ حافظ عاشق حسین فرام کیمل پور ان کا ہمیں خطبہ سنا دیں. روزانہ ہم کہتے ہیں اگر مہربانی ہو سکے تو. جی میں بڑا معذرت خواہ ہوں کہ میں بالکل میرے ذہن میں ہے میرے بھائی جان میرے محترم، تو میں انشاءاللہ آج کوشش کروں گا کہ آپ کو جو خطبہ ہے. آپ کی بڑی مہربانی. دوسرا یہ میرا بیٹا ہے جی 1.5 سال کا، جس کی ماں تو ملیشین ہے، لیکن یہ سننا ظفر بھائی کیا کہتا ہے. جی جالی 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 یا حسین یا حسین. واہ جی واہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ اس کو زندگی اور صحت عطا فرمائے. آمین. بہت پیاری آواز. اگر ٹائم ہو تو مہربانی فرما دینا خطبے کی آج کل، لیکن اگر آج ٹائم ہے تو ہم لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں، آپ کی مہربانی ہوگی. اوکے خدا حافظ یا علی مدد. جی بہت خدا حافظ. خدا حافظ. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت اور خوش رکھے. جی آپ ظفر بھائی خطبہ سنائیں گے پھر آج، کیا آپ کا خیال ہے؟ میرا خیال ہے اس کو دیکھتے ہیں، اگر کوئی کالز نہیں آتے ہیں تو پھر کچھ پڑھ دیں گے. ایسی کون سی بات ہے. میرا خیال ہے دوسری دفعہ ریکویسٹ کی ہے اس دن. جی آج میرا خیال ہے کالرز جو ہے مجھے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کالر آ چکے ہیں. جی ہم کال لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں فدا حسین بخاری بول رہا ہوں مانچسٹر سے. جی ماشاءاللہ قبلہ. جی بسم اللہ. ویلکم ٹو دی شو. جی فرمائیے. جی ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے، اور آج 11 فروری ہے، انقلاب اسلامی ایران کی سالگرہ ہے. جی اور میں اس مبارک موقع پر تمام مومنین کرام کو عظیم تبریک عرض کرتا ہوں. ماشاءاللہ. اور یہ وہ انقلاب ہے جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے انقلاب کا تسلسل ہے. بالکل. اور یہ انقلاب ایسا ہے کہ جس نے 2500 سالہ شہنشاہیت کی جو تاریخ تھی ایران میں،
اور وہ شہنشاہیت جو لوگوں پر ظلم و ستم کرتی تھی، جو اسلامی جو احکامات ہیں ان کا مذاق اڑاتی تھی، لوگ جو یورپ کے بھی عیاشی کرنے کے لیے وہاں جاتے تھے، ایسا ماحول تھا. جی بالکل ایسی لیکن اس مرد کلندر نے، اس فقیہ اعظم نے، اس مجتہد اعظم نے جس کا نام امام خمینی، کہ جو ایک شخصیت ایسی کہ جو تاریخ ساز اور ہمہ جہت تھی، وہ اپنے زمانے کے مجتہد اعظم بھی تھے، مفکر اسلام بھی، عارف کامل بھی، چوٹی کے سیاستدان بھی، شاعر بھی، عارف بھی، ممتاز فلسفی بھی، علم اخلاق کے استاد بھی، ملت اسلامیہ کے رہبر کبیر بھی، اور امام انقلاب بھی. ان کی شخصیت کے جس پہلو پر غور کریں اس میں وہ رہبر و رہنما نظر آتے ہیں. ان کی شخصیت نے دنیا میں عموماً اور عالم اسلام میں خصوصاً اتنے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں کہ جن کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے. ان کی شخصیت اور انقلاب اسلامی پر سینکڑوں مقالے اور کتابیں لکھی جا چکی ہیں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ویژن دیا کہ لا شرقی ولا غربی اسلامی جمہوریہ. ہم نہ مشرق کی طرف دیکھتے ہیں نہ مغرب کی طرف، اور ہمارا منشور جو ہے اسلام ہے، کیونکہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. دنیا کے بڑے بڑے مفکر دین اور مذہب کو افیون قرار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ترقی کے راستے میں مذہب سب سے بڑی رکاوٹ ہے. امام خمینی نے انقلاب لا کر اور کامیابی سے ملک کو چلا کر بتا دیا کہ جس طرح اسلام کے قوانین معاشرے کو صحیح خطوط پر چلا سکتے ہیں اور انسانوں کے تکامل اور کمال کے لیے سازگار ہیں، اس طرح کوئی دوسرا قانون سازگار نہیں ہو سکتا. اسی لیے جب انقلاب کے بعد آپ سے پوچھا گیا کہ ملک کا کیا نام ہوگا، وہ آپ نے فرمایا جمہوری اسلامی. نہ ایک لفظ زیادہ اور نہ ایک لفظ کم. تو یہ وہ امام خمینی ہیں کہ جنہوں نے انقلاب اسلامی لایا اور کہا کہ یہ مملکت ایران یہ امام زمانہ کی مملکت ہے اور سب سے پہلے ہم امام زمانہ کے آنے پر ان کے حوالے یہ مملکت کریں گے. بے شک. تو ہم اس مبارک موقع پر پیغام دیتے ہیں کہ دنیا کو اگر صلح کی، امن کی، آشتی کی ضرورت ہے تو وہ ایران کو دیکھیں کہ ایران نے کبھی بھی کسی ملک پر جنگ کرنے میں یا زیادتی کرنے میں پہل نہیں کی. الحمدللہ 36 سال ہو گئے اور دنیا نے طرح طرح کی پابندیاں لگائیں، سینکشن لگائیں اور تمام قوتیں طاقتیں ایک طرف، لیکن یہ انقلاب ہے کہ الحمدللہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. اور جس طرح آیت اللہ خمینی نے اس انقلاب کی قیادت کی، اب ان کے جانشین رہبر عظیم آیت اللہ خامنائی جو ہے اس انقلاب کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. خدا کا شکر ہے کہ دنیا میں ایک مثال قائم ہو گئی ہے اور ہم آپ کے توسط سے تمام دنیا کے مسلمانوں اور مستضعفین لوگوں کو مبارکباد دیتے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی، بہت مہربانی. آپ نے بہت اپنی خوبصورت باتوں سے ہم کو نوازا اور لوگوں کو نوازا. آپ کا بہت شکریہ. جی ایک ظفر بھائی ایک فرمان ہے رہبر معظم سید علی خامنائی کا، جو کہ انہوں نے امام خمینی کی شان کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان کی، آپ اس کال سے، اس فرمان سے ذرا اس بات پہ غور کیجیے گا کہ کس طرح کی شخصیت تھی اور کتنی ان میں سادگی پائی جاتی تھی. فرماتے ہیں امام خمینی اللہ پر توکل کی اس منزل پر فائز تھے کہ وہ جب تنہا تھے تو بھی کبھی مایوس نہیں ہوئے، اور جب پوری قوت سے اقتدار میں تھے تو اس وقت بھی ان کے اندر ذرا بھی غرور و تکبر پیدا نہ ہوا. جب عراق کی باسی فوج نے خرم شہر پر قبضہ کیا تو وہ ذرا سا بھی مایوس نہیں ہوئے، اور جب خرم شہر آزاد ہوا تو بھی کوئی فخریہ بیان نہیں دیا، بلکہ یہی فرمایا کہ خرم شہر کو خدا نے آزاد کرایا ہے.
یہ ان کی سادگی تھی اور یہ ان کا اللہ پر توکل تھا کہ وہ کبھی کسی چیز سے مایوس نہیں ہوئے تھے، اور بہت ہی ثابت قدمی سے اللہ پہ بھروسے کے ساتھ جو وہ انہوں نے اپنی جو اسلام کی طرف جو ان کے قدم تھے وہ بڑھے، اور اپنے ساتھ جو مومنین تھے، ان کے ساتھ جو انقلابی تھے، ان کو اپنے ساتھ بہت پازیٹیو انداز میں جو ہے وہ آگے لے کر بڑھے۔ بات کرتے رہیں گے، ہم آپ کی کالز کے بھی منتظر رہیں گے۔ اب ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا ہے، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔